ہے وہ شرائط نماز کے اندر داخل ہے، اور نیت کا ہی سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کے اوپر۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر اعمال میں خیر و برکت ہے۔ اس متعلق آپ حضرات کے سامنے کل ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ کیا جب انسان خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے وہ عمل جو اس نے کیا ہے، اگر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے اور ان کے وسیلے سے وہ دعا کرے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جب ہم تو کے اعمال ہیں، یعنی ہم تو نے نماز پڑھی یا صدقہ یا کچھ بھی ایسا عمل کیا، اور اس کا واسطہ دے کر جب ہم اللہ سے مدد طلب کریں تو اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ دے کر مانگے تو اللہ کیوں عطا نہیں کرے گا؟ جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اگر ان کے توسل سے بندہ اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ تب بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ کل یہ حدیث مصطفیٰ آپ تک میں نے پہنچائی کہ وہ بنی اسرائیل کے 3 شخص جو تھے غار میں پھنس گئے، اور انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل جو دنیا میں اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے اس غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ اب بات آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ دو نے تو اپنے اپنے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہ پیش کیے، اور جو پیش کیے تو اللہ رب العزت نے اتنا پتھر ہٹ گیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ تو لاسٹ میں پھر ایک شخص کی باری آئی اور وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ بھئی آپ دعا کیجیے۔ تو اس نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھائے تو دیکھیے پھر وہ دعا کرتا ہے کہ مالک مولا تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جس کو میں محبوب رکھتا تھا، یعنی اس سے میں محبت کرتا تھا، اپنے چچا کی بیٹی سے، اپنی چچا ذات بہن سے۔ تو میں اس کے نفس پر قابو پانا چاہتا تھا کہ کسی صورت سے میں اس کے نفس کو قابو کر لوں، غرض یہ کہ وہ ایک دن مجھ سے 100 اشرفیوں کے اوپر راضی ہو گئی، یعنی مجھ کو اگر تم 100 اشرفی دو گے تو میں راضی ہوں۔ بہرحال میں نے اس کو راضی کر لیا اور 100 اشرفیوں کا میں نے انتظام کیا۔ جب 100 اشرفی میں نے انتظام کر کے اس کو دی تو اس نے اپنا نفس کو جو ہے میرے قابو میں دے دیا۔ یہ دیکھیے، اپنے نفس کو میرے قابو میں دے دیا۔ اب قابو میں دے دیا، ہم دونوں جب ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو اس میری چچا ذات بہن نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ کیا کہا؟ یعنی 100 اشرفی تو میں نے اس کو دے دی، مجھ کو نفس پہ قابو بھی دے دیا، پھر اس کے باوجود بھی جب ہم دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوئے، ایک بدکاری کی نیت سے اکٹھا ہوئے، تو میری اس بہن نے مجھ سے کہا اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر مت توڑ۔ کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا، میں اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ آج کے دور میں اگر اکٹھا ایسا معاملہ ہو جائے تو آسان چھوڑے گا بندہ، مگر دوستو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی گناہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بڑا اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کو زنا کاری یا اور بھی بہت سارے جھوٹ بولنا ہے، بدکاری ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں، اگر ہم ان سے صحیح معنوں میں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ہم اس سے بچا لیں، اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں جیسے بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں مراتب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سے پھر بندہ کچھ مانگتا تو اللہ اس کو عطا کرتا۔ کہا کہ میں نے اس کو 100 اشرفیاں اس کے پاس چھوڑیں، اور میں اس کے پاس سے ہٹ گیا اور میں نے توبہ کی، پھر وہ عرض کرتا کہ مالک مولا یہ جو میں نے کام کیا
تیرے خوف کی وجہ سے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تیرے خوف اور تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں اس سے نجات عطا کر، اس سے نجات عطا کر۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے غار سے پتھر کو ہٹا دیا، غار سے پتھر ہٹ گیا اور تینوں بآسانی غار سے نکل۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ نیت کے اوپر معاملہ تھا نا، کیا ان کی نیت کیا تھی؟ پہلے والے کی نیت تھی کیا اس کے پاس جو مزدور تھا اس نے مزدور کی مزدوری اپنے پاس رکھی، مگر جب واپس کی تو اس نے پوری دی اور اللہ کی رضا کے لیے پوری دی کہ بھئی تیرا یہ حق ہے، اور اس نے پوری دی۔ اب اس نے والدین کی دوسرے نے خدمت کری، وہ رب کی رضا کے لیے اس نے خدمت کری تو اس کی خدمت پر اللہ راضی ہو گیا، پھر اس نے وہ دعا کا وسیلہ بنایا تو اللہ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی۔ اور تیسرا اس نے بدکاری زناکاری سے مطلب یہ کہ توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ تو اگر ہم تم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنے لگیں اور اچھی نیت سے کریں تو قسم خدا کی جب بنی اسرائیل کے امتیوں کا یہ مقام ہے تو ہم تم تو نبی آخر الزماں کے امتی ہیں، پھر ہم تو کی شان کیا ہوگی؟ میں نے پڑھا تھا کہ بغداد کے اندر ایک شخص تھا، ایک نوجوان، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور ایک عجیب خوشبو آتی تھی اس کے جسم سے۔ تو اس کے یار دوست پوچھتے تھے یار تیرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے کبھی ہم تجھے خوشبو لگاتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ بغداد میں کہیں ایسی خوشبو ملتی بھی نہیں، ایسی خوشبو بغداد میں کہیں ملتی بھی نہیں، ایسی خوشبو تیرے جسم سے آتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ خوشبو تو لاتا کہاں سے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، کہا کہ یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے۔ بڑا حسین و جمیل تھا وہ، کہا ایک راز ہے، کہا کیا راز ہے بتا تو صحیح۔ فرمایا کہ میں ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، نوکر تھا، میں کپڑے کی دکان پہ نوکری کرتا تھا، تو ایک شہزادی کا گزر وہاں سے ہوا، جب اس نے مجھ کو دیکھا تو وہ مجھ کو دل دے بیٹھی اور میرے اوپر عاشق ہو، میرے اوپر عاشق ہو گئی۔ ایک دن اس نے میرے دکان پر بھیجا کہ شہزادی کپڑا دیکھنا چاہتی ہے، کچھ کپڑے کے تھان لے کر بھیجیے اور یہ سا جو نوکر ہے تمہارا اس کا ہاتھ بھیج دیجیے۔ کہا میں چلا گیا، مجھ کو کیا معلوم تھا، ابھی سامنے والے کے دل میں کیا ہے مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے، یا آپ کو کیا معلوم کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کہا مجھ کو کچھ معلوم نہیں تھا، تھان لے کے کپڑے کے چلا گیا۔ اب جب گھر میں پہنچا اس کے تو بہت بڑا محل تھا، عالیشان محل تھا اس کا، میں کپڑا لے کر پہنچ گیا، اور جب کپڑا میں نے رکھا تو شہزادی نے اپنی نوکرانیوں سے باندیوں سے مطلب یہ کہ گھر کے دروازے بند کرا دیے اور پورا گھر خالی کرا دیا، اور گھر خالی کرانے کے بعد میں کپڑا دکھانے کے اس میں ہوں مگر وہ اپنے اس میں لگے ہوئی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو جو بلایا ہے وہ کپڑا دیکھنے نہیں لیا بلکہ میں نے تجھ کو بدفعلی کرنے کے لیے بلایا، یا تو میرے ساتھ میں اسے بدفعلی کر ورنہ میں شور مچا کر تجھے بدنام کر دوں گی اور تیرا قتل کرا دوں گی۔ کہا میں حیران و پریشان کہ اب کیسے بچا جائے، اب اچانک اگر ایسی مصیبت ہم تو کو پر آ جائے تو بچنا کیسے پڑا؟ بولی آج کا نوجوان بچ جائے گا؟ یار سامنے مال بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایک دم مطلب یہ ہے کہ یہ تو منہ مانگی والی مراد مل رہی، بچ جائے گا آج کا نوجوان تو؟ مگر ہاں جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جس کے دل سے رب کا خوف نکل چکا ہے پھر وہ ہر گناہ کرتا پھرتا ہے، وہ ہر گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ کہنے لگا نوجوان میں حیران و پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ کہا مجھے ایک ترکیب سوچی، میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کر دوں گا، مجھ کو استنجا کرنا ہے، مجھ کو پیشاب کرنے کے لیے جانا، مجھے پیشاب کرنے کے لیے جانا۔ تو کہا اس نے آواز دیا ایک نوکرانی کو، باندی کو، اور مجھے بیت الخلاء جو تھی وہاں بھیج دیا استنجا میں۔ کہا میں استنجا گھر میں جب گیا تو میں حیران و پریشان ہوں کہ اس سے بچنا کیسے۔ مجھے ایک ترکیب سوجی کہ میں نے ایک ترکیب سوچی، میں نے وہاں جو گندگی تھی،
جو پخانہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر میں نے اپنے کپڑوں کو لگا لیا، گناہ سے زنا سے بچنے کے لیے کیا اس کو۔ آج کا کوئی نوجوان کر سکتا؟ بولیے۔ کہا میں نے اس گندگی کو اٹھا کے اپنے کپڑوں سے لگا لیا سب، اور جب گندگی کو لگانے کے بعد جب میں نکلا تو وہ جو شہزادی تھی اس نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا اور کہا یہ پاگل ہے، اس کو نکالو، پاگل ہے، اس کو نکالو۔ کہا کہ میں وہاں سے تو اس نے مجھ کو بھگا دیا، میں نکلا، نہر پہ پہنچا، اور میں نے نہر میں جانے کے بعد غسل کیا، اپنے کپڑوں کو دھوئے، اور دھونے کے بعد وہ ایک بیوہ کا بیٹا تھا، ایک بیوہ کا بیٹا تھا۔ کہا میں اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اپنی ماں کے قدموں میں اپنے سر کو رکھنے کے بعد میں بے حساب ہو گیا، اور میں نے سارا واقعہ اپنی ماں سے بیان کیا۔ ماں آج میں نے اپنی عزت بچائی ہے، اپنی عصمت کو میں نے بچایا ہے کہ گندگی میں نے لگانے کے بعد لوگ مجھے دیوانہ پاگل کہہ رہے تھے۔ کہا یہ بات سننے کے بعد میری ماں بھی رونے لگی۔ غرض یہ شام ہوئی، ہم رات ہو گئی، جب رات کو سب بستر پہ سوئے عشاء کی نماز کے بعد، تو فرماتے جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آقا تشریف لے کر آئے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مطلب یہ ہے اپنی عزت کو بچایا ہے گندگی لگانے کے بعد، جو تیرے جسم سے بدبو آ رہی تھی اس کو میں دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک میرے جسم سے لگایا، نبی کا ہاتھ لگنا تھا، اس دن سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اس دن سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو دوستو کل کے بنی اسرائیل کا اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اس کی دعاؤں میں اللہ اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ غار سے پتھر ہٹ جاتے ہیں۔ آج کا بھی اگر کوئی نوجوان سچی توبہ کر لے تو اللہ کے رسول اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور ایک امتی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسے زندگی میں اللہ کے رسول کا دیدار ہو۔ اس سے بڑی دولت بتائیے کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور دیدار مصطفیٰ ایک طرف، قسم خدا کی۔ ایک عاشق ساری دنیا کی دولت پر ٹھوکر مار دے گا، دیدار مصطفیٰ کو قبول کر لے گا، دیدار مصطفیٰ کو قبول کر لے گا۔ تو دوستو آج بھی اگر کوئی سچی توبہ کر لے، آج بھی کوئی سچی توبہ کر لے تو یہ مل سکتا ہے، مگر حالات ہماری قوم میں یہ ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، مگر جب بازار میں نکلتا تو عورتوں کو دیکھتے ہوئے نکلتا ہے، بازار میں نکل جائے تو لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے نکل رہا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ تو دوستو یہ حالات ہم بدل سکتے ہیں اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اور ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، آج بھی ہماری دعاؤں کے صدقے میں اللہ اس کائنات کا مطلب یہ ہے کہ نظام کو بدل سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پیارے دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی جب پیچھے ہم تم آمین کہتے ہیں نا تو ہمارا اخلاص کہیں دوسری جگہ پڑا ہوا ہوتا، ہماری نیت میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ تو زبان پر جب کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو دل میں چل رہا ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے، جو دل میں چل رہا نا وہی زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب زبان میں کچھ چل رہا، دل میں کچھ چل رہا تو پھر اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے بہت سارے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے آگ سب سے پہلے مطلب یہ کہ مولانا کو جہنم کے اندر ڈالا جائے، یہ ایک بات مطلب رواج ہے کہ، اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے کہ دیکھیں حدیث مصطفیٰ ہے، مگر انہیں صرف عالموں کے بارے میں ہی حدیث مصطفیٰ دکھائی دیتی ہے کہ مولانا کو آگ میں ڈالا جائے گا، خالی اتنی حدیث ان کو دکھائی دیتی، اتنا حدیث کا ٹکڑا دکھائی دیتا، کتنا کہ دیکھو بھئی حدیث مصطفیٰ میں آیا کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کو جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اکثر مطلب یہ کہ ایسے یہ چرچے ہوتے ہیں ہماری، تو وہ آج حدیث مصطفیٰ میرے سامنے ہے جو ہم تم لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مطلب ایک حدیث مصطفیٰ میں آیا کہ عالموں سے مطلب جب جہنم کی آگ نہیں جلے گی تو عالموں سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا اللہ رب العزت جو فیصلہ فرمائے گا اس شخص کا کرے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جس نے شہید ہوا۔ سب سے پہلا فیصلہ کس کا ہوگا؟ شہید کا ہوگا۔ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے بتائیے؟ شہید کا مقام بہت اونچا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ اور جس کی کل میدان محشر میں وہ سفارش کرے گا اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ جنت عطا کر دے اس شہید کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو میدان محشر میں بلایا جائے گا اور اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ جو نعمتیں اللہ نے دنیا میں اس شہید کو دی، اللہ وہ ساری نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی۔ وہ یاد کرے گا کہ ہاں مالک مولا تو نے مجھ کو یہ نعمتیں دی۔ یہ شہید سے یا مولانا سے عالم سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے پوچھے گا۔ یہ تم سے بھی پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، اب ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم تم اس کا پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بولیے، ہم تم پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کی نعمتیں ہم تو کو ملی ہیں، ہم تو کے پاس میں ہیں، ان نعمتوں کا ہم تم حق ادا کر رہے ہیں؟ تو بتاؤ ایمانداری سے، کل قیامت کے دن جب ہم تم، آپ میرے سامنے جواب نہیں دے سکتے، میں آپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا رب کی نعمتوں کا، شکر کا، تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے کیسے جواب دیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے کیسا جواب دیا جائے گا؟ جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کا سب کا کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہے، ہر نعمت کا حساب دینا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ان کا ہم کس طرح سے شکریہ ادا کریں، اور جب حساب کی باری آئے نعمت کی دینے کی تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو نے میری نعمت کا شکریہ ادا کر، میری نعمت کا تو نے شکر ادا کیا ہے پروردگار، اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو اس کو نعمتیں اللہ گنوائے گا۔ وہ نعمتیں گننے کے بعد کہے گا مالک مولا یہ نعمت تو نے مجھ کو دی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے شہید، تو میری بارگاہ میں جو شہید ہوا تھا یہ بتا کہ ان نعمتوں کا تو نے کیا شکریہ ادا کیا جو میں نے تجھ کو دی؟ تو وہ عرض کرے گا مالک مولا میں تیری بارگاہ میں جنگ لڑا اور قتال کیا، یہاں حتیٰ کہ میں دشمن کے ہاتھوں مطلب یہ کہ شہید ہو گیا، دشمن کی تلوار چلی، نیزے چلے، تیروں کی بارشیں ہوئی، یا آج کے دور میں گولی چلی، بم ہوا، بم پھٹا، میں اس میں شہید ہو گیا تیری بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹا۔ اب ہم تم یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کا کیا پلاننگ ہے، کس نیت سے ہم تم یہاں پر سب جمع ہے، یہ نہ تم جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، مگر بتائیے اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ جانتا نہیں جانتا کہ ہم تم کس نیت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جو مطلب یہ کہ ہم تم یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں، ہم تو کے دلوں میں کیا چل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ ہم تو کہ مطلب ہے کہ ٹائم کو دیکھنے کے بعد کتنا اوپر نیچے معاملہ چل رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے شہید نہیں ہوا میرے راستے میں، تو شہید نہیں ہوا، تو اس لیے شہید ہوا تھا، اس لیے تو جنگ کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں۔ لوگ کیا کہیں؟ تجھ کو بہادر کہیں۔ لوگوں نے تجھ کو وہ دنیا میں کہہ لیا بہادر، دنیا میں وہ تجھ کو بہادر کہہ دیا گیا، اب آخرت کے لیے تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ سب سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا رہا ہوں، سب سے پہلا فیصلہ شہید کا ہوگا میدان محشر میں، جس کو گھسیٹتے ہوئے مطلب یہ کہ منہ کے بل جہنم میں لے کر جایا جائے۔ اس کے بعد میں اور ابھی دو اور باقی کل میں بتاؤں۔ تو نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہاں اگر آپ بیٹھ بھی رہے ہو نا 10 منٹ کے یا 20 منٹ کے لیے، تو خالص یہ نیت ہونی چاہیے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے اور دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوں. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہے تو قسم خدا کہ یہاں پر بیٹھنا آپ کو فائدہ دے، آپ کو بیٹھنا فائدہ دے گا. اور یہ نیت ہے کہ دیکھیں گے آج مولانا صاحب کیا بولیں گے، دیکھیں گے آج مولانا صاحب کیا بولیں گے. یا جمعے کے دن ہم آتے ہیں کہ دیکھیں گے آج مولانا صاحب کس کی دھلائی کریں گے. یہ جو سوچ لے کر آئے پھر اس کا کوئی ہم کو فائدہ ملنے والا نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. تو دوستو ہمیں اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، للہیت پیدا کرنا چاہیے. اللہ اسی نیت کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اس درس کو مولا تو تا دیر ہمیں یاد رکھنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص کو پیدا فرما. میرے مولا اس درس میں جتنے دوست احباب یہاں پر حاضر ہیں سب کی دلی جائز تمنا کو پورا فرما. مولا جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما. رب ذوالجلال اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری اس بستی میں خیر و برکت عطا فرما. یہاں کے تمام مسلمانوں کو مولا متحد فرما دے. اے مالک مولا ہمارے سینوں سے بغض و حسد جیسی بیماری کو دور فرما دے. ہمارے سینوں کو مولا اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے. اے مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی مالک مولا حفاظت فرما دے. اے مالک مولا بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. مولا مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے مالک مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو نمازوں سے محبت عطا فرما دے. پیارے نبی کی سنتوں سے محبت فرما دے. آمین بجائے المرسلین اجمعین برحمتک.